بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 284 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 181 سے لے کر 183 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تحقیقی تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ناپ تول پورا کیا کرو، کم دینے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، صحیح ترازو سے تولا کرو، ایسی ترازو جس میں پاسنگ نہ ہو، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، یعنی ان کے حق میں سے کچھ بھی کم نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور ملک میں قتل وغیرہ کے ذریعے سرکشی کے ساتھ فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرا کرو۔ عوسیہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ ثا کے کسرہ کے ساتھ افسادہ کے معنی میں ہے۔ مفسدین اپنے عامل تعثو سے معنن حال واقع ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، پیمانہ پورا بھر کر دو اور کم تولنے والوں میں سے نہ بن جاؤ، اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس آیت مقدسہ میں وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ قسطاس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور اس کے متعلق احادیث اور فوائد اور دیگر امور کو بیان کریں گے۔ قسطاس کا معنی میزان اور ترازو ہے، اور اس کو عدالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ رومی ہے جس کو عربی میں ڈھالا گیا ہے، اور قسط کا معنی ہے عدل و انصاف کے ساتھ کسی چیز کا حصہ۔ قرآن مجید میں مذکور ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ اجر دے۔ جب انسان کا حصہ کسی دوسرے کو دے دے تو اس کو بھی قسط کہتے ہیں، اور یہ ظلم کے معنی میں ہے، اور قاسطون کا معنی ہے ظلم کرنے والے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہے ظلم کرنے والے تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ علامہ جمال الدین محمد بن مکرم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم المقسط یعنی عادل بھی ہے، اور یہ باب ضرب یضرب سے ہو تو اس کا معنی ظلم کرنا، اور جب یہ باب افعال سے ہو تو اس میں حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کو دور کرنا اور عزل کرنا۔ حدیث مقدسہ میں ہے اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کے شان کے لائق ہے، وہ قسط یعنی میزان کو جھکاتا ہے اور اس کو اوپر اٹھاتا ہے، یعنی بندوں کے جو اعمال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے نیک اعمال کے پلڑے کو وہ
جھکا دیتا ہے اور برے اعمال کے پلڑے کو وہ اٹھا دیتا ہے۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ میزان میں بندوں کے رزق کو زیادہ کر کے اس کے پلڑے کو جھکا دیتا ہے اور ان کے رزق کے پلڑے کو رزق میں کمی کر کے اوپر اٹھا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے ناکثین اور قاسطین اور مارکین سے قتال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناکثین کا معنی ہے عہد شکنی کرنے والے، اور اس سے مراد اہل جمل ہیں، یعنی حضرت عائشہ کے لشکر والے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کے خلاف ورزی کی تھی۔ اور قاسطون کا معنی ہے ظلم کرنے والے، اور اس سے مراد اہل صفین ہیں، یعنی حضرت معاویہ کے لشکر والے۔ انہوں نے خلیفہ برحق حضرت علی کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور ان کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا۔ اور مارکین کا معنی ہے خارج ہونے والے، اس سے مراد خوارج ہیں، کیونکہ وہ دین سے اس طرح نکل گئے تھے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور قسط کا ایک معنی ظلم کرنا بھی ہے اور حق سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنے والے بھی ہے۔ قسطاس کے متعلق احادیث ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ مقسطین اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ جو لوگ اپنے گھر والوں اور جن پر ان کو حاکم بنایا ان میں عدل سے فیصلے کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا بوڑھے مسلمان اور جو شخص حامل قرآن ہو اس میں غلو نہ کرتا ہو اور اس کے ساتھ جفا نہ کرتا ہو، اور صاحب اقتدار کی تکریم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لانے کے حکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اگر دنیا کی بقا میں صرف ایک دن رہ جائے تو اللہ اس دن کو ضرور طویل کر دے گا، حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے وہ ایک شخص کو اس دن بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح زمین پہلے ظلم اور بے انصافی سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عدل و انصاف سے فیصلے کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، مال و دولت اتنا تقسیم کریں گے پھر اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عدل کے متعلق علماء کرام بھی کچھ اقوال کرتے ہیں۔ علامہ ابن حمام نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا یہ عدل کہلاتا ہے، نہ کہ اپنی محض رائے کے ساتھ فیصلہ کر دینا۔ عبد الرحمن بن ناصر الدین سعدی لکھتے ہیں حقوق کے واجبہ کو خرچ کرنا اور مستحقین میں برابر برابر حقوق تقسیم کرنا عدل کہلاتا ہے۔ ابن حزم نے کہا کہ نفس کے حقوق ادا کرنا اور اس سے دوسروں کے حقوق حاصل کرنا عدل ہے۔ علامہ شریف جرجانی لکھتے ہیں افراط اور تفرید کے درمیان امر متوسط عدل کہلاتا ہے، اور جو کام دین میں منع ہو ان سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر قائم رہنا بھی عدل ہے۔ عدل عقلی اور عدل شرعی میں کچھ فرق ہے۔ عقلاً عدل یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، اور جو شخص تم سے برائی تکلیف کو دور کرے تم بھی اس سے برائی اور تکلیف کو دور کرو۔ اور شرعاً عدل یہ ہے کسی شخص سے برابر برابر سلوک کرنا، اگر وہ نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اگر برائی کرے تو اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے۔ عدل اور احسان میں بھی کچھ فرق ہے۔ عدل مساوات کا نام ہے کہ کسی نے جس قدر نیکی کی ہو اس کے ساتھ اسی قدر نیکی کی جائے، جس نے جس قدر زیادتی کی ہو اس قدر زیادتی کی جائے، یہ عدل ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ کسی کی نیکی اس سے زیادہ نیکی کے ساتھ بدلہ دیا جائے، یا کسی کی زیادتی کا اس کی کم بدلے کے ساتھ زیادتی کی جائے تو یہ احسان کہلاتا ہے، یا پھر اس کی زیادتی کو معاف کر دیا جائے، یا اس کی زیادتی کے جواب میں اس کے ساتھ نیکی کی جائے۔
قرض کی رقم اتنی ہی ادا کی جائے تو عدل ہے، اس سے زیادہ کی جائے تو احسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرض خواہ کم مطالبہ نہ ہو، کسی کے جرم پر اس کو سزا دینا عدل ہے، اس کو معاف کر دینا احسان ہے۔ اسی طرح مجرم کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بھی احسان ہے۔ قصاص لینا عدل ہے، خون بہانا، دیت لینا احسان ہے، اور دیت کو ساکت کر دینا یہ اس سے بڑا احسان ہے۔ عدل و انصاف کے فوائد ذکر کر رہے ہیں۔ عدل کرنے والا دنیا اور آخرت میں امن سے رہتا ہے، اور اس کی دنیا میں تعریف و تحسین ہوتی ہے اور آخرت میں اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ عدل اور انصاف لوگوں کے حقوق اور ان کے امانتوں کی حفاظت کا ضامن ہے، اور اس سے معاشرہ میں بے چینی نہیں پھیلتی۔ عدل و انصاف قائم کرنے والا لا الہ کی شہادت میں اخلاص کی علامت ہے۔ عدل و انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن نور کا لباس پہنچایا جائے گا۔ عدل و انصاف کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی لعنت سے، فرشتوں کی لعنت سے اور لوگوں کی لعنت سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس آیت مقدسہ میں تخصیص کے بعد تعمیم ہے۔ پہلے ان کو خصوصیت کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا، اور اب اس آیت میں ان کو مطلقاً لوگوں کے مالوں میں کمی کرنے سے منع فرمایا ہے، خواہ وہ کمی چوری کے ذریعے کی جائے یا ڈاکے کے ذریعے یا پھر ناپ تول میں کمی کے ذریعے، اور ان کو زمین میں قتل و غارت گری کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس آیت مقدسہ میں اوصیہ کے بعد فساد کا ذکر فرمایا ہے، اور ان دونوں لفظوں کے معنی فساد کرنا اور حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بعض اوقات کوئی کام صورتاً فساد ہوتا ہے لیکن حقیقتاً فساد نہیں ہوتا، جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے مسکینوں کی کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا تھا، یا جیسے انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا، بظاہر فساد تھے حقیقت میں اصلاح تھے، یا جیسے جراح یا سرجن سرجری کرتا ہے تو کسی عضو کو کاٹ ڈالتا ہے، یہ ظاہر اعضاء کو کاٹنا ہے لیکن اس میں جسم کی فلاح اور اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض کام صورتاً اور ظاہراً فساد ہوتے ہیں اور حقیقتاً اصلاح و فلاح ہوتے ہیں، اس لیے یہاں اوصیہ کے بعد فساد کا ذکر فرمایا کہ تم اس طرح کا فساد نہ کرو جس میں حد سے تجاوز ہو اور اس میں اصلاح اور فلاح کا کوئی پہلو موجود نہ ہو۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض کی طرف۔ مفسدین بتا رہے ہیں کہ تعثوا کے معنی سے حال مؤکدہ ہے۔ حال اور ذوالحال کے لفظ اگرچہ مختلف ہیں مگر معنی متحد ہیں، اس لیے کہ تعثوا عاصیہ سے مشتق ہے جس کے معنی فساد کرنے کے ہیں۔